انتہائے عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وہ یونی سے واپس آئی، اسے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی تو ایک طرف سے اسے ریلیکس صوفہ پر بیٹھے پایا۔ نوری صاحبہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جب کہ اس کی نظر نازلی پر پڑی تو وہ خوشی سے بولی، یہ دیکھیں ہاشم بھائی، نازلی باجی آ گئیں۔ اس کی بات پر نازلی نے حیرت سے نوری کو دیکھا۔ لگتا ہے اس کی ہاشم سے زیادہ ہی دوستی ہو گئی تھی، تبھی وہ ہاشم صاحب سے ہاشم بھائی بن گیا تھا۔ ہوں میں دیکھ چکا ہوں، ہاشم سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی چائے لاتی ہوں، نوری جلدی سے کہتی وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ ہاشم کچھ دیر پہلے ہی حسن ولا آیا تھا۔ نوری نے اسے بتایا کہ تابین بی بی گھر پہ نہیں ہے، پر جب ہاشم نے کہا کہ وہ تابین سے نہیں نازلی سے ملنے آیا ہے تو نوری کو حیرت ہوئی۔ نازلی کے گھر میں نہ ہونے کا سن کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ نوری نے گھور کر اسے دیکھا تھا، یہ بدمزاج تابین کا دوست اس کی نازلی باجی کے انتظار میں کیوں بیٹھا ہے؟ پر تھوڑی دیر گزری تو وہ نوری کو اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ ہاشم تابین کا دوست ہے تو اسی کی طرح مغرور سا ہوگا، پر جب ہاشم نے اس سے نرمی سے بات کی اور اس کے ہاشم صاحب کہنے پر اس نے ٹوک کر وہ اسے ہاشم بھائی کہے، تب وہ نوری کی نظروں میں ان چند اچھے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا تھا جو نوری نے بنائی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگی ہاشم بھائی اتنے اچھے ہیں، پھر اس سڑی ہوئی تابین کے دوست کیوں ہیں؟ نوری کے جاتے ہی نازلی تیزی سے ہاشم کی طرف آئی۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہوتا، پھر آپ کیوں آ گئے؟ اس نے جلدی سے کہا، پر مجھے جس سے ملنا ہے وہ تو موجود ہے نا؟ وہ نازلی کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ مجھ سے کیوں ملنا ہے آپ کو؟ نازلی نے آبرو اٹھا کر پوچھا، کیونکہ میں اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا؟ وہ دلکشی سے مسکرائے، شش خاموش ہو جائیں، کوئی سن لے گا۔ نازلی نے چبا کر ارد گرد دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، اچھا چھوڑو باقی باتوں کو، تم بیٹھو یہاں، تھکی ہوئی آئی ہو۔ اس کا بیگ ایک طرف رکھا اور پھر اس کے کندھوں کو تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ نوری جلدی سے اپنی باجی کے لیے کوئی چائے پانی لے کر آؤ، ہاشم نے اونچی آواز میں نوری کو آرڈر دیا۔ نازلی اسے پھاڑے آنکھیں دیکھ رہی تھی، وہ ایسی آرڈر دے رہا تھا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ نازلی اگلے پل تپ کر اٹھ کھڑی ہوئی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھور کر کہا، کچھ بھی نہیں، اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا ہوں یار۔ وہ مسکرا کر بولا، بیوی بیوی یہ بیوی بیوی کہنا بند کریں آپ۔ نازلی جھنجھلائی تھی، تو کیا کہوں؟ ہاشم نے سینے پر ہاتھ باندھے، مسز ہاشم یہ ٹھیک ہے؟ اس کی طرف جھک کر شرارت سے پوچھا گیا۔ آپ خاموش نہیں رہ سکتے؟ نازلی کا چہرہ گلابی ہوا تھا، تم بولنے کا وعدہ کرو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، ہاشم نے آبرو اٹھا کر کہا۔ معاف رکھے مجھے، نازلی نے بیزاری سے ہاتھ جوڑے، تبھی نوری ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی۔ ہاشم پیچھے ہوتا صوفے پر بیٹھا اور نازلی بھی وہاں سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہوئی۔ نوری نے چائے بنا کر ہاشم کو دی۔ نازلی باجی آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نوری نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نوری، نازلی نے مدھم آواز میں انکار کیا۔ ہاشم کو دیکھ کر اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا، پر وہ نازلی باجی پتہ ہے ہاشم بھائی آپ کی اس ادھورے چہرے والی پینٹنگ کی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی تو بے شمار پینٹنگز ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین پینٹنگ بنائی ہے آپ نے، پورا کمرہ بھرا پڑا ہے۔ ہاشم بھائی نے کہا کہ وہ بھی آپ کی ساری پینٹنگ دیکھیں گے۔ ہاں نا ہاشم بھائی، نوری ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ اس کی بات پر ہاشم نے مسکرا کر سر ہلایا، جبکہ نازلی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پر نوری اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ ایک دم بولی، آپ دکھائیں گی نا ہاشم بھائی کو اپنی پینٹنگز؟ اس کے پوچھنے پر نازلی نے ایک نظر ہاشم کو دیکھا۔ میں اپنی چیزیں انجان لوگوں کو نہیں دکھاتی نوری، سختی سے کہہ کر وہ ایک پل رکی اور پھر بولی، میں آرام کرنے جا رہی ہوں، مہمان چائے پی لیں تو انہیں باہر تک چھوڑ دینا، اوکے؟ وہ ہاشم کو اگنور کرتی نوری سے کہتی آگے بڑھی۔ نوری نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنے نرم لہجے میں بات کرنے والی اس کی نازلی باجی اس قدر غصے میں بات کر رہی تھی۔ ہاشم بھائی کتنے اچھے ہیں، پھر جانے کیوں نازلی باجی سے ان سے ایسے بات کر رہی تھی؟ نوری نے اداسی سے سوچا، نازلی صاحبہ اب تو پینٹنگ دیکھے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ ہاشم کی بھاری آواز نازلی کے قدم تھم گئے، پھر وہ اس کی طرف پلٹی۔ وہ نازلی کو دیکھ کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا، نوری جاؤ تم کھانا لگاؤ، آج میں لنچ نازلی صاحبہ کے ساتھ ہی کروں گا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ نوری حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی، اسے سمجھ نہ آئی کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ جی ہاشم بھائی، وہ حیرت سے کہتی جلدی سے کچن کی طرف بڑھی۔ آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ نازلی نے تھیکے لہجے میں کہا، کل تم نے میری کال پک کیوں نہیں کی تھی؟ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا اور وہ اس کی طرف ایک دم سے غصے سے بولی، کیوں کرتی؟ نازلی اکتا کر بولی،
بھئی کیوں نہ کرنا، پر جب بھی تم سے کال نہیں اٹھاؤ گی تب مجھے ایسے ہی اپنے سامنے پاؤ گی۔ وہ اپنے سامنے اپنے اس کے قریب آتا آبرو اٹھا کر بولا، اوف میں کیا کروں؟ نازلی نے بڑبڑا کر اپنا سر تھام لیا۔ فی الحال تو تم مجھے اپنی پینٹنگز دکھاؤ۔ وہ مسکرا کر بولا، نہیں نازلی، اس نے گھور کر ضدی لہجہ بنایا۔ اوکے، وہ آرام سے کہتا واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، پھر سامنے پڑا میگزین اٹھا کر صفحے الٹنے لگا۔ نازلی اس کے پرسکون انداز پہ اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دلکشی سے مسکرایا، اتنے غور سے مت دیکھو، محبت ہو گئی تو دیوانی ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پر نازلی نے اصرار سے نظریں پھیر لیں۔ ہاشم کہکا لگا کر ہنسا۔ محبت سے ڈرتی ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاشم نے، محبت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ نازلی نے بیزاری سے کہا، اور وہ اس کی طرف ایک دم سے دیکھنے لگا۔ ہاشم خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر نازلی کو الجھن ہونے لگی، تبھی لمبی سانس کھینچ کر بولی، چلیں۔ وہ اسے اپنی پینٹنگز دکھانے کے لیے راضی ہوگی۔ وہ شخص سے ضدی نہ تھی، اس لیے ہار مان کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم مسکرا کر میگزین رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نازلی اسے لے کر اوپر آئی۔ اس نے پینٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اسے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نے روم میں قدم رکھا تو اسے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہے، دلکش خوبصورت رنگوں کی دنیا۔ اس کانچ سی لڑکی کی حسین دنیا میں وہ شہزادہ داخل ہو چکا تھا۔ سیاہی مائل آنکھیں کمرے میں گھوم کر اپنے ساتھ کھڑی اس گڑیا پر ٹھہر گئی، اور اس چہرے کو دیکھ کر جانے کیوں اس کے دل کی دنیا اوپر نیچے ہو جاتی تھی۔ وہ بیزار سی صورت بنائے زمین کو گھور رہی تھی۔ ہاشم کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ وہ اس لڑکی کو چھپا کر انہی رنگوں بھری دنیا میں کہیں کھو جائے، دنیا کی حقیقت سے دور، بس دونوں ہوں اور ان کی محبت ہو۔ کاش ایسا ہو پاتا، جانے کیوں دل کیوں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے نازلی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جھکی آنکھیں حیرت سے اس چہرے کی طرف اٹھی تھی۔ وہ دیوانہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ جادوئی آنکھوں نے ان نیلی جھیل آنکھوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ وہ چاہ کر بھی نہ پھیر سکی۔ دنیا کی بھیڑ سے اکتا سے گئے ہیں ہم، چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں، جہاں پیارا سا گھروندہ ہو، سپنوں کا محل ہو، خوشیوں کی چھاؤں میں چلے چلتے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے چلتے ہیں۔ تھامو ہمارا ہاتھ، کرو ہمارا اعتبار، تھامو ہمارا ہاتھ، کر کے دیکھو تو صحیح خود کو ہمارے سپرد، اعتبار کی نیا کو پار کی جھیل میں چلاتے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے جاتے ہیں، چلو آؤ دور کہیں چلے جاتے ہیں۔ الینا ڈول، اس کے گال کو نرمی سے چھو کر گمبھیر آواز میں جادو پھونکا گیا۔ نازلی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو گی میرے ساتھ یہاں کہیں سے بہت دور؟ مدھم مسکان کے ساتھ پوچھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جادوگر اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتا، نیچے سے برتنوں کے زور سے گرنے کی آواز آئی، ساتھ ہی نوری کی اماں نوری کو ڈانٹنے لگی جس کے ہاتھ سے برتن گر گئے تھے۔ نازلی چونک کر ہاشم کے ہاتھ جھٹک کر دور ہوتی دیوار سے جا لگی۔ آپ مجھے اپنی باتوں میں رام نہیں کر سکتے، اس نے چبا کر کہتے اسے دیکھا تھا، کر تو لیا تھا۔ ہاشم دروازے سے ٹیک لگا کر بولا، ہو ہی نہیں سکتا۔ نازلی نے مضبوط لہجے میں کہا، نفرت اور ڈر کی پٹی اتار کر جب تم ہاشم خان کو سمجھنے لگو گی تو اس کے بن بولے ہی اس کی دیوانی ہو جاؤ گی۔ یقین سے کہا گیا، انجان لوگوں کو جاننے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ نازلی نے سر جھٹکا۔ دوسری بار اس نے دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیاں اٹھائیں۔ یہ دوسری بار ہے جب تم نے مجھے انجان کہا۔ اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا، جو ہی وہی کہوں گی۔ اور نازلی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھ سے زیادہ تمہارا اپنا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، شوہر سے زیادہ بیوی کا اپنا کوئی نہیں ہوتا مسز ہاشم، یہ بات بھولیے گا مت۔ وہ ایک دم مدھم سا مسکرایا، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ نازلی نے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ کبھی بھی میرے اپنے نہیں ہو سکتے، وہ چبا کر بولی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا مسز ہاشم، وہ چڑھانے والے انداز میں بولا، اور لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ نازلی نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اگر وہ خاموش نہ ہوئی تو یہ بحث طویل ہوتی جائے گی اور وہ شخص اس کو جلد سے جلد یہاں سے بھگا دینا چاہتی تھی، پر یہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ اس کی جان چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ پینٹنگز دیکھنے آئے ہیں یا نہ تو انہیں دیکھیں، نازلی نے جھنجھلا کر کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
ہاشم نے اس کے تاثرات سمجھ کر ہنسی ضبط کی۔ اس نے مسکرا کر اچھے بچوں کی طرح سر ہلا دیا، پھر آگے بڑھ کر پینٹنگز دیکھنے لگا۔ نازلی نے اس کی پشت کو دیکھ کر گہری سانس بھری اور پھر شکر بلا ٹلی۔ وہ مگن سا پینٹنگز دیکھ رہا تھا اور ایک سے ایک حسین پینٹنگ اس لڑکی کے ہاتھوں نے پینٹ کی تھی۔ وہ دیوار پر لگی حسن افندی کی پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ "اٹس بیوٹیفل!" اس نے گردن پھیر کر نازلی کو دیکھا۔ نازلی نے خاموشی سے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر نظریں پھیر گی۔ ہاشم واپس پینٹنگز دیکھنے میں مصروف ہوا، پھر کچھ دیر بعد زیر لب مسکراتا ایک دم نازلی کے سامنے آیا۔ نازلی نے ڈر کر اسے دیکھا۔ "تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، امید ہے کبھی یہ مومی ہاتھ اپنے شوہر کی صورت کو بھی کینوس پر اتاریں گے۔" اس نے ذرا سا جھک کر شرارت سے کہا۔ خواب میں نازلی خود کو سنبھال کر تپے لہجے میں کہا، "چلو خواب میں ہی صحیح۔" وہ مدھم سا مسکرایا۔ "چلیں اب۔" اس کی بات کو اگنور کر کے وہ سائڈ سے ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ ہاشم بھی مسکراتا ہوا اس کے ہم قدم ہوا اور وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ نوری نے انہیں ایک ساتھ دیکھا تو بول پڑی، "اوف، آپ دونوں ایک ساتھ کتنے حسین لگ رہے ہیں۔" اس کی بات پر نازلی نے اسے گھورا تو نوری زبان دانتوں میں دبا گئی۔ ہاشم کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی اور نوری دیکھ کے ہی خاموش ہو گئی۔ نوری کو لگا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ "آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔" نوری شامت سے بچنے کے لیے جلدی سے کہتی آگے بڑھی۔ ہاشم نے نازلی کو دیکھا۔ "چلو۔" اس نے نازلی کا ہاتھ تھاما۔ "خدا کا خوف کریں، چھوڑیں میرا ہاتھ، چل رہی ہوں۔" نازلی چبا کر بولی، "تو تم۔" ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ڈائننگ روم میں داخل ہوئے، پھر ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے۔ ہاشم نے کھانا کھاتے ہوئے نازلی کو دیکھا جو کھانا کھانے کے بجائے چمچ کو پلیٹ میں گھمانے میں مصروف تھی۔ "آہم!" اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ "تم کھانا بنا سکتی ہو مسز؟" اس نے نازلی کو خاموش دیکھ کر جان بوجھ کر بات چھیڑی۔ "نہیں۔" نازلی نے آنکھیں سکوڑ کر جواب دیا، "پر میں تو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہی پسند کروں گا۔" وہ شوخی سے مسکرایا تو نازلی نے گھور کر اسے دیکھا۔ "تو تم کھانا بنانے کے لیے تیار ہو؟" ہنس کر پوچھا گیا۔ "کبھی نہیں، میں نہیں بناؤں گی۔" وہ ضدی لہجے میں بولی۔ "سو سیڈ، شوہر کو بھوکا مارو گی؟" اس نے آبرو اٹھا کر کہا۔ "زہر کھا لیجیے گا۔" نازلی جھنجھلائی تھی۔ "اپنے ہاتھوں سے کھلا دینا۔" وہ مگن سا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ "مجھے مجرم نہیں بننا۔" نازلی نے آنکھیں سکیڑی۔ "میری مجرم تو بن چکی ہو۔" سیاہ آنکھیں اس کے شیداب چہرے پر تھی۔ "کیا جرم کیا ہے میں نے؟" نازلی نے تنگ آ کر پوچھا۔ "محبت کے جواب میں نفرت کرنے کا جرم۔" وہ ان نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ نازلی نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پر جب سیاہ آنکھیں ہنوز اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہیں تو وہ جھجک کر پلکیں گرا گئی۔ چہرہ گلابی ہوا تھا۔ اس نے بے چینی سے ہاتھ بڑھا کر بال کان کے پیچھے کیے اور اس کے بے چین انداز کو دیکھ کر ہاشم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے مزید تنگ نہ کرتے ہوئے اس نے نظریں اپنے گلابی چہرے سے ہٹا دیں۔ کچھ دیر کے بعد نوری وہاں آئی۔ "کچھ چاہیے آپ لوگوں کو؟" اس نے دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ "نہیں نوری، کھانا تو بس کھا ہی چکے ہیں۔" وہ ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ "شکریہ اتنے اچھے لنچ کے لیے۔" اس نے مسکرا کر نوری کو دیکھا جو اس کی بات پر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ہاشم وہاں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا اور اسے جاتے دیکھ کر نازلی بھی جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی کہ اب اسے جلدی سے رخصت کرے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا محترم ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھے اپنے موبائل کے ساتھ مصروف تھے۔ "آپ باہر کب جائیں گے؟" نازلی نے اسے دیکھ کر رونے والے انداز میں پوچھا۔ "مجھے بھگانے کی اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟" ہاشم نے اسے دیکھ کر آبرو اٹھایا۔ "کیونکہ مجھے آپ کی یہاں موجودگی پسند نہیں ہے۔" وہ صاف الفاظ میں بولی۔ "اچھا۔" وہ اتنا کہہ کر پھر سے موبائل کے ساتھ مصروف ہوا۔ نازلی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال دیتی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مصروف انداز میں بولا، "نوری نے بتایا کہ تم بہت اچھی چائے بناتی ہو، روز اپنے بابا کے لیے اسپیشل چائے بنا کر لے جاتی ہو، کیا واقعی؟" اس کی بات پر نازلی نے دانت پیسے۔ "اللہ تمہیں پوچھے نوری، کچھ نہ چھوڑا تم نے، سب کچھ بتا دیا اس آدمی کو۔" نازلی نے تب کر سوچا، "وہ آپ کو چائے پینی ہوگی؟" نازلی نے ایک دم پوچھا۔ "بالکل، ماشاء اللہ سے کتنی ذہین ہو،
اتنی جلدی شوہر کے دل کی بات جان گئی۔ وہ اسے دیکھ کر تنگ کرنے والے انداز میں مسکرایا۔ نازلی اس کی بات کو اگنور کرتی وہاں سے نکلی تاکہ اسے چائے بنا کر دے اور وہ جلدی سے اس کی جان چھوڑ دے۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے دانت پیسے، اس نوری کی بچی کو تو بعد میں سیدھا کرے گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چائے بنا کر کپ تھامے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ لیں۔ اس کی آواز پر ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا اور کپ تھاما۔ نازلی وہاں سے ہٹ کر ایک طرف ہو کر کھڑی ہوگی۔ ہاشم نے چائے کا سیپ لیا۔ پرفیکٹ ہاشم کہہ کر خاموشی سے چائے پینے لگا، جبکہ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے بالکل بابا جان کی طرح کہا تھا۔ وہ کتنے ہی پل اسے دیکھے گئی، جانے کیوں اس ایک لمحے اسے وہ شخص اتنا برا ہرگز نہیں لگا تھا جتنا وہ اسے سمجھی تھی۔ ہاشم چائے پی کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ۔ اس کی بھاری آواز پر نازلی ہڑبڑا کر جلدی سے نظریں جھکائے۔ پہلی بار تم نے میرے لیے کچھ بنایا ہے تو اس کے بدلے مجھے بھی تمہیں کچھ دینا چاہیے نا؟ ہاشم اس کے سامنے کھڑا ہوا، محبت سے بولا۔ نازلی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے پوچھنے پر ہاشم نے کوٹ کی جیب سے چھوٹی سی لال ڈبیا نکالی۔ نازلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تمہارے لیے۔ اس نے نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر باکس کھولا جس کے اندر خوبصورت سی ڈائمنڈ کی رنگ چمک رہی تھی۔ اگلے پل اس نے رنگ ہاتھ میں پکڑ کر نازلی کا بایاں ہاتھ گرفت میں لیا۔ نازلی ایک دم ہوش میں آئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے عجلت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کم آن مسز، آپ کو یہ تحفہ قبول کرنا ہی پڑے گا ورنہ آپ یہ نہیں چاہیں گی کہ میں یہاں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں۔ اس نے نیلی جھیل آنکھوں میں دیکھ کر مزے سے کہا، اور اس کی دھمکی پر نازلی نے ایک لمحے پر لعنت بھیجی جس میں وہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ شخص برا تھا، بہت برا، پر میں کیسے؟ نازلی جھنجھلا کر بولی اور اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب ہاشم نے جھٹ سے اس کے ہاتھ میں رنگ پہنا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ رنگ اس کے ہاتھ میں۔ نظریں جما کر محبت سے بولا۔ نازلی نے غصے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تب کر کہتی انگوٹھی اتارنے لگی۔ اگر رنگ اتارو گی تو بھی سب کو سچ کچھ بتا کر یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سوچ لو، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ نازلی ایک دم رک سی گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ آدمی پاگل تھا، کچھ بھی کرنے سے گریز نہ کرتا۔ نازلی نے ہاتھ نیچے کر کے گھورا اور اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھا۔ آپ بہت برے انسان ہیں، وہ چبا کر بولی۔ واقعی؟ ہاشم برا مانے بغیر ہنسا۔ نازلی اسے مسلسل غصے سے گھور رہی تھی۔ جا رہا ہوں، آنکھوں سے وار تو نہ کرو یار، شرارت سے اس کا گال چھو کر کہتا اس کی طرف جھکا۔ پھر ملیں گے، کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے پاس سے ہو کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نازلی پریشانی سے کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ اس شخص نے ایک اور مصیبت اس کے گلے میں ڈال دی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر اس نے لمبی سانس کھینچی۔ تبھی نوری میڈم وہاں آئی۔ ہاشم بھائی چلے گئے۔ اس نے نازلی کو دیکھا جو تپتی سی اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا نازلی باجی؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ نوری کی بچی، تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، سب کچھ اس شخص کو بتا دیا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تو کیا ہوا؟ اتنے اچھے تو ہیں ہاشم بھائی، نوری مزے سے بولی۔ نوری خبردار جو تم نے میرے سامنے اس آدمی کی تعریف کی تو۔ نازلی نے غصے سے وارن انداز میں نوری کو دیکھا۔ نوری تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ ہاشم بھائی اس کی نازلی باجی سے محبت کرتے ہیں جبکہ نازلی باجی ان سے چڑھتی ہیں۔ کیوں؟ یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے بس ان دونوں کی جوڑی اچھی لگی تھی، پر وہ نازلی کے سامنے کچھ بول کر اپنی شامت لانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ جھکا گئی۔ جاؤ نوری صاحبہ، میرے لیے کافی لے کر آؤ، اس شخص کی وجہ سے سر میں درد پھٹا جا رہا ہے، وہ بیزاری سے بولی تو نوری اچھا باجی کہتی جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ نازلی پریشان سی صوفے پر بیٹھی۔ اللہ جانے یہ آدمی میری جان کب چھوڑے گا؟ پریشانی سے بڑبڑا کر وہ سر پر اپنے ہاتھوں میں گرا گئی۔ آبی شہریار ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھامے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اسے پکارنے پر الماری سے کپڑے نکالتی آبی نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، پھر ناراضگی سے نظریں پھیر کر اپنے کاموں میں مصروف ہوئی۔ آبی دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، شہریار نے مسکرا کر کہا، پھر آگے بڑھ کر شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھے۔ آبی کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ آبی گڑیا، شہریار نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف موڑا، پلیز لالا مجھے کام کرنے دیں۔ آبی نے اس کے ہاتھ جھٹک کر چہرہ پھیر لیا اور اپنے لالا سے اتنی ناراض ہو کہ میری صورت تک نہیں دیکھنا چاہتی ہو وہ اداسی سے بولا، ایسا نہیں لالا، پر آپ کو اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آبی نے اسے دیکھ کر آہستہ سے کہا، اچھا سوری گڑیا،
کیا؟ اس نے مسکرا کر کان پکڑ لیے۔ صرف مجھ سے سوری کریں گے؟ آبی نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ تمہاری اس دوست سے بھی سوری کر لوں گا، شہریار نے جھنجھلا کر کہا۔ لالا، اس کے انداز پر آبی نے وار نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے سوری، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اب تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو یار، اسے نرمی سے آبی کے سر تھپ تھپا کر کہا۔ اوکے، اب میں چیزیں چیک کر لوں، وہ مزے سے کہتی ہنس کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ شہریار اس کے انداز پر مسکرانے لگا۔ تبھی نور کمرے میں داخل ہوئی اور شہریار کو مسکراتے دیکھ کر اس کے قدم دہلیز پر ہی تھم گئے تھے۔ ایک زمانے بعد اس نے شہریار کو مسکراتے دیکھا تھا، پر نور پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ نور جلدی آؤ اور یہ دیکھو۔ آبی کی اس پر نظر پڑی تو وہ مسکرا کر بولی۔ نور نے بیڈ پر بیٹھے پھیلے کپڑے اور باقی چیزوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ میں بعد میں آتی ہوں آبی، شہریار کے انداز سے اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے کہہ کر جانے کے لیے پلٹی تھی۔ ماہنور، شہریار کی آواز پر اس کے قدموں میں جیسے زنجیر پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہتا۔ اگلے پل اس کے پاس سے گزر کر کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ نور حیران سی کھڑی تھی۔ آبی تالی بجا کر ہنستی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اوئے ہوئے، سوری شوری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آبی نے آنکھ مار کر اسے ٹکا دیا۔ نور چونکی تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں یا سچ میں تمہارے جلاد بھائی نے مجھے سوری کیا ہے؟ نور خواب کسی کیفیت میں آبی کو دیکھ کر بولی۔ خواب نہیں، حقیقت ہے، سچائی ہے میری جان۔ آبی نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے۔ پھر تو میں گئی۔ نور نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی۔ آبی نے اس کا ہاتھ تھاما اور ابھی کہا، ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ وہ اسے لے کر بیڈ تک آئی۔ یہ دیکھو تمہارے فیورٹ رنگ کا ڈریس، یہ چوڑیاں، یہ جھمکے۔ وہ خوشی سے ایک ایک چیز کو اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ میرے خدایا! نور حیران سی بیڈ پر بیٹھی، پھر ہاتھ بڑھا کر سبز نیٹ کا دوپٹہ ہاتھ میں لیا اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ شہریار کو اس کا پسندیدہ رنگ ابھی بھی یاد تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سب چوڑیاں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں ستارے چمک اٹھے۔ خوشی کے رنگ اس کے گرد جھومنے لگے۔ اسے سمجھ نہ آئی کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اب کہو کہ لالا تم سے محبت نہیں کرتے؟ آبی نے مسکرا کر کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آبی، نور نے نم آنکھیں اٹھا کر مدھم آواز میں کہا۔ یقین کر لو، کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ آبی نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اوہ، میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ نور نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر آبی کے ہاتھ تھامے۔ شہریار کے اس قدم سے اس دیوانی لڑکی کے دل میں دیے جل اٹھے۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگی۔ شہریار کو اس سے محبت تھی، یہی بات اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ پاگل نہ ہونا میری بہن، میں ایک پاگل کو اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی، آبی نے منہ بنا کر بولی۔ اور بنانا پڑے گا چڑیل، نور نے ہنس کر دھونس جماتے ہوئے کہا۔ کیا کریں، مجبوری ہے، ایک پاگل دیوانی کو بھابھی بنانا پڑے گا، آبی نے آہ بھر کر کہا۔ پاگل تم! نور تپ کر بیڈ سے اٹھتی اسے مارنے کو آگے بڑھی۔ آبی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے گول گھما ڈالا۔ دونوں کی ہنسی کی کھنک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے اس پار کھڑے شہریار کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ دونوں کو اس طرح ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ دل نے اس پل دماغ کی نہیں چلنے دی، پر مدھم سا مسکراتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔